السلام علیکم ویورز، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ ایشلے ناولس کے ساتھ حاضر ہے آپ کی رائٹر ایشلے۔ اتنی ساری ریکویسٹ آئی تھی آپ لوگوں کی وائس اوور کی، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں نے میرے ناول کو اتنا ڈھیر سارا پیار کیا، اس کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اور جہاں تک بات ہے وائس اوور کی، تو پہلے میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں وائس اوور ایڈ کروں، لیکن پھر جیسا میں نے آپ سب کو بتایا ہے کہ میں آلریڈی ایک جاب کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ یونیورسٹی کے آپ کو پتہ ہی ہے کچھ ہیکٹک ٹاسک وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ گھر آئے، آپ نے ناول لکھنا اسٹارٹ کیا، پھر اس ناول کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس ناول کی جو ہے ایڈیٹنگ پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد وائس اوور کا میرا ابھی تو مائنڈ نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں نے اتنی زیادہ ریکویسٹ کیا، میں آبویسلی اپنے ویورس کا انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے مطلب میں نے اور میرے ساتھ میری ایڈیٹنگ ٹیم نے یہ سوچا کہ ہمیں وائس اوور بھی ایڈ کر لینا چاہیے۔ سو آپ سے مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا وائس اوور بہت سارا پسند آئے گا، جیسے آپ کو میرا رائٹنگ سٹائل بھی پسند آیا ویسے ہی آپ کو وائس اوور بھی پسند آئے گا، اور آپ لوگ اب کائنڈلی اس کو آگے شیئر بھی کیجیے گا بہت سارے لوگوں کو، اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں نے کمنٹس ضرور کرنے ہیں، میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، آگے شیئر کرنا ہے، چینل سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنے سب دوستوں سے بھی یہ سب کچھ کروانا ہے۔ تو اتنی ساری باتیں آج کے لیے، یہ میرا انٹروڈکشن تھا آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے ایشلے ہے کون، ایشلے کیا کرتی ہے، ایشلے کب لکھتی ہے، اور پچھلے اتنے دنوں سے جو آپ لوگوں کے ساتھ مطلب وائس اوور نہیں آ رہا تھا، وہ کیوں نہیں آ رہا تھا، وہ بھی یہی ریزن تھی کہ اتنے سارے ٹاسک ایک ٹائم پہ مینیج کرنا تھوڑا سا ٹف ہو رہا تھا، لیکن آبویسلی اب اگر ایک کام اسٹارٹ کیا ہے تو اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے، اور اس کو آپ لوگوں کی اگر ریکویسٹ آ رہی ہے تو اپنے ویئرس کے لیے اتنا تو کیا جا ہی سکتا ہے۔ کمنٹس میں آپ لوگ بھی مجھے اپنے بارے میں بتائیے گا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کی کیا روٹین ہے، آپ لوگوں کو میرا ناول کیسا لگ رہا ہے، پازیٹیو نیگیٹیو جو بھی فیڈ بیک ہوئی اس کو ضرور بھیجیے گا، تاکہ میں اس کو پڑھوں اور میں بھی اپنے رائٹنگ اسٹائل میں امپروومنٹ بھی لا سکوں۔ وائس اوور میں کوئی ایشو لگے تو بھی ضرور بتائیے گا، اور کیونکہ اگر آپ کو لوگ آپ کی غلطیاں بتاتے ہیں تو اسی سے آپ لوگ سیکھتے ہیں، اور میں بھی ایسا ہی چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے میری غلطیاں بتائیں تاکہ میں اسے سیکھوں اور امپروو بھی کر سکوں۔ So let's move on to our episode number 23، قسط نمبر 23، خار زندگی، تحریر عائش ملک۔ رات کے 3 بجے اندھیری رات میں بڑی سی پینٹنگ کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا جو مسلسل ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ شخص آذر شاہ تھے، جو اپنی ہی بیٹی کے کمرے میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر آتے تھے، اور پچھلے 2 مہینوں سے کتنی دیر اس پینٹنگ کے نیچے کھڑے گمسم رہتے تھے۔ گھر کے باقی لوگوں کے سامنے وہ کتنا بھی کیوں نہ ظاہر کر لیں، مگر تنہائی میں وہ وہی کمزور باپ تھے جنہیں اپنی اولاد کی یاد ہر پل ستاتی تھی۔ ان کا حکم تھا کہ گھر میں کوئی بھی سوم کا نام نہیں لے سکتا، مگر وہ جانتے تھے کہ گھر کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ سوم کے لیے تڑپ رہا ہے۔ انہیں اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، مگر وہ پلٹے نہیں۔ ڈیڈ، آخر کب تک ایسے آپ چھپ چھپ کر سوم کے کمرے میں آئیں گے؟ آذر کی آواز سنتے انہوں نے لب بھینچے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی انہیں کمزور پڑتا دیکھے اور ان سے سوال کرے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آذر شاہ ان کی آواز میں سختی اتر آئی۔ ڈیڈ، آپ کو لگتا ہے میں پہلی دفعہ آیا ہوں؟ نہیں ڈیڈ، جس دن آپ پہلی دفعہ اس کمرے میں رات کے اندھیرے میں سب کی نظروں سے بچتے ہوئے آئے تھے، اس دن سے آج تک میں روز آپ کو یہاں آتے اور کئی گھنٹے خاموش کھڑا دیکھتا رہتا ہوں۔
شاہ زید صاحب نے اپنا رخ ابھی تک نہیں بدلا۔ کیا آپ ہم پہ نظر رکھ رہے ہیں آذر شاہ؟ اپنی بات کہتے وہ اب کی بار پلٹے تھے، ہاتھ یوں ہی پیچھے کمر پر باندھے تھے۔ آذر کو ان کی آواز سے زیادہ آنکھوں میں سختی دکھائی دی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو لگتا ہے کیا ایک ہی گھر میں رہ کر ہم ایک دوسرے کے حالات سے ناواقف ہوں گے؟ اور آپ موم کو بھول گئے؟ وہ آپ کے سامنے تو کچھ نہیں بولتی، مگر وہ بھی روز آپ کے روم سے جانے کا انتظار کرتی ہیں تاکہ وہ سوم کی تصویر سے اکیلے میں باتیں کر کے اپنا دل ہلکا کر سکیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو آذر شاہ کہ شاہ زر شاہ ایک ظالم انسان ہے؟ آذر نے آنکھیں میچی تھیں۔ کیا کبھی سوم کے علاوہ کوئی شاہ زر کو ان کی ٹکر کا جواب دے سکا تھا آج تک؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنے سوالوں سے ہی سامنے والے کو چاروں خانے چت کر دینے والوں میں سے تھے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، تو پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ ڈیڈ، جب آپ سوم کے لیے ہر ایک پل بے چین رہتے ہیں، جب موم ہر سیکنڈ خاموش آہیں بھرتی ہیں، گھر کا ہر فرد سوم کے لیے ترس رہا ہے، تو کیوں اس کو معاف نہیں کر دیتے آپ؟ شاہ زر صاحب کچھ نہیں بولے۔ آذر 2 قدم آگے بڑھا، اپنے پاؤں کی جانب دیکھا اور پھر سر اٹھایا۔ ڈیڈ، سوم کی حالت بھی ہم سے جدا نہیں ہے۔ وہ جب بھی آتی ہے اس کو گھر کے قریب نہیں آنے دیا جاتا۔ میں جانتا ہوں آپ اس کی ہر پل کی خبر رکھ رہے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب کر کے آپ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آذر شاہ، کیا آپ ہمیں یہاں لیکچر دینے آئے ہیں؟ نہیں ڈیڈ، مگر آج 2 مہینوں بعد خود میں ہمت جمع کر کے سوم کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ بولیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ ڈیڈ، میں جانتا ہوں مبین ایک غریب لڑکا ہے، مگر میں نے اس کی ہر طرح سے چھان بین کروائی ہے۔ وہ ایک خوددار اور شریف لڑکا ہے۔ اس نے سوم سے اس کی دولت کی وجہ سے شادی نہیں کی، وہ سچ میں اس سے محبت کرتا ہے، جانتے ہیں ہم۔ وہ کہیے جو ہم نہیں جانتے۔ شاہ زر صاحب صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے بے بسی سے دیکھا تھا انہیں۔ سوم کیسے قائل کر لیتی تھی انہیں منٹوں میں، مگر اب جو کرنا تھا اس کو ہی کرنا تھا۔ گھر کے ماحول کو وہ مزید ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈیڈ، ایک باپ کو اور کیا چاہیے کہ اس کی لاڈلی بیٹی، جس کو وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر چاہنے والا انسان مل جائے۔ اس نے ڈیڈ کی طرف دیکھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ مسلسل سامنے بک شیلف کی نظریں ٹکائے وہ آذر کو سن رہے تھے۔ آپ کو دنیا صرف بزنس ہی نہیں، فلاحی کاموں کے لیے بھی جانتی ہے، اور میڈیا میں جو 2 مہینے پہلے ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں ہماری ساکھ کو نقصان بھی صرف اس لیے پہنچا ہے کہ ہم چیریٹی اور دوسرے اچھے کام تو کرتے ہیں غریبوں کے لیے، مگر اپنی بیٹی کو ہم نے موت کے منہ میں صرف اس وجہ سے پہنچا دیا کیونکہ اس نے ایک غریب شخص سے محبت کی۔ شاہ زر صاحب نے اپنے ہاتھ کی مٹھی زور سے بند کی۔ آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں کہ میں آج بہت بول رہا ہوں۔ ڈیڈ، اگر بالفرض ہم سوم کی شادی ایک ایسے شخص سے کروا دیتے جو دولت میں بے شک ہمارے برابر ہوتا، مگر
اگر وہ سوم سے اتنی محبت نہ کرتا ہوتا جتنے ہم کرتے ہیں، کیا تب ہم خوش یا سکون سے رہ پاتے؟ کیا ہماری دولت یا اس کا ہمارے برابر کا اسٹیٹس سوم کو وہ سکون جو اسے مبین کی محبت اور کیئر میں ملتا ہے؟ اور مبین کی جہاں تک بات ہے، ڈیڈ وہ غریب ہے، مگر سوم تو محلوں کی شہزادی تھی نا۔ اگر ہم صرف اس کا حصہ بھی اس کو دے دیتے تو وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ تو کیا رشتوں میں انا اور اسٹیٹس کا فرق لانا ضروری ہے ڈیڈ؟ 2 مہینوں سے مبین کو ہم نے جن بھی حالات سے دوچار کیا ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ سوم کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دے رہا، وہ سب کچھ خود برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوم کو کھونے سے ڈرتا ہے۔ اتنا مخلص اور محبت کرنے والا شخص آپ خود سے ڈھونڈ پاتے سوم کے لیے؟ اپنی ڈیڈ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا دیکھ مبین نے کچھ بھی مزید کہنے سے خود کو روکا۔ بس ڈیڈ، مجھے اتنا ہی کہنا تھا، پلیز ایک بار سوچیے گا ضرور اس پر۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا، مگر 2 قدم چل کر پھر رکا اور پلٹا۔ ہماری جو ساکھ کو نقصان انجانے میں پہنچا ہے وہ ایک بار پھر بحال ہو سکتا ہے ڈیڈ، اگر آپ مبین کو دنیا کے سامنے اپنی بیٹی کے شوہر کے طور پر قبول کر لیں گے۔ باقی وہ پڑھا لکھا اور ذہین لڑکا تو ہے ہی، تھوڑی سی راہ دکھانے پر ایک کامیاب بزنس مین بھی بن سکتا ہے، اور شاہ زر شاہ مٹی کو سونا بنانا جانتا ہے۔ اسی لیے بزنس کی دنیا میں اتنا اونچا مقام رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ باہر کو چل دیا۔ آذر رکیے۔ وہ دروازے سے باہر نکلتا اس کو اپنے ڈیڈ کی آواز سنائی دی۔ وہ واپس پلٹا، سوالیہ نظروں سے ڈیڈ کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، مگر بولا کچھ نہیں۔ پچھلے 2 مہینوں سے شاہ خود کو اندھیرے میں محسوس کر رہے تھے۔ انہیں کسی کے منہ سے سوم کا نام بس سننے کی ضرورت تھی، جو انہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے، مگر وہ جانتے تھے ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ خود چاہتے تھے کوئی تو آئے ان کے پاس، ان کی بیٹی کو معاف کرنے کا بولے، بار بار بولے، تاکہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکیں کہ وہ سب کے لیے معاف کر چکے ہیں، تاکہ ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آخر کیوں تھے وہ سوم کے معاملے میں اتنے کمزور؟ مگر سب ان کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش ہو چکے تھے۔ سوم سے وہ ناراض کبھی نہیں تھے، کیسے ہو سکتے تھے؟ جس اولاد سے انہیں عشق تھا، وہ اولاد کتنا بڑا گناہ بھی کیوں نہ کر لے، وہ نہیں رہ سکتے تھے ناراض۔ ہاں، مگر وہ وقتی طور پر غصہ تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ مبین کی چاہت دیکھ کر ختم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے آذر شاہ، آپ نے جو کہا ہمیں قبول ہے۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم سوم کو اور اس کے شوہر کو قبول کر لیں؟ تو ٹھیک ہے، کر لیا قبول۔ ہم آج ہی ان کی زندگی سے اپنا اثر و رسوخ واپس لیتے ہیں۔ آج کے بعد ان پر نظر نہیں رکھی جائے گی، نہ انہیں کوئی ہماری طرف سے تنگی ہوگی۔ اگر ہماری بیٹی خوش ہے تو ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ آذر کو یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے صحیح سنا ہے۔ واٹ ڈیڈ، آپ واقعی؟ شاہ زر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں برخوردار، آپ نے صحیح سنا۔ اگر ہماری بیٹی کے نصیب میں ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والا شخص موجود ہے
تو ایک باپ کو اور کیا چاہیے؟ ڈیڈ، کیا میں کل سوم کو لے آؤں؟ آذر نے ان کی طرف بڑھتے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ ہرگز نہیں، ان کی آواز پھر سخت ہوئی تھی۔ سوم نے غلطی کی ہے آذر، اسی لیے اسے خود چل کر یہاں آنا ہوگا۔ جیسے وہ روز آتی ہے ایسے ہی وہ کل جب آئے گی تو آپ انہیں اندر لے آئیے گا، اور مبین ڈیڈ، دونوں کو۔ یس، دونوں کو۔ مگر آپ تب تک کسی کو گھر میں اس بارے میں انفارم نہیں کریں گے جب تک سوم گھر میں آنا جائے۔ اس کے بعد ہم خود سب کے سامنے ہی سوم کی دوبارہ شادی کا اعلان کریں گے۔ مگر کسی کو نہ بتانے کی کیا وجہ ہے ڈیڈ؟ ہم نہیں جانتے۔ کوئی بھی خود سے سوم کے پاس جائے، اس لیے آپ کو یہ بات خود تک رکھنی ہے، اور اگر وہ کل نہ آئی تو نہ آپ جا سکتے، اور نہ آپ تب تک کسی کو کچھ بتا سکتے جب تک وہ خود آنا جائے، اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ آذر کا دل ایک سیکنڈ کو تیز دھڑکا تھا، جب بس سوم کل آ جائے۔ اوکے ڈیڈ، سمجھ گیا۔ تھینک یو ڈیڈ، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے ان کے گلے لگ گیا۔ مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ معاف کرنے اور کروانے میں کافی دیر کر چکے تھے۔ سوم نے اپنی ضد نہیں، ایک ایسی راہ چن لی تھی جس پر وہ چل کر اب کبھی ان تک نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ باپ کی ضد تھی بیٹی چل کر آئے گی تو وہ معاف کرے گا، اور بیٹی کی ضد تھی کہ باپ کی حیثیت سے برابری کے بعد ہی وہ اس دہلیز پر پھر جائے گی۔ یوں ایک باپ بیٹی کے انتظار میں مزید 9 مہینے گزار چکا تھا، مگر نہ اسے آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ سنو آبی جی ممانی، تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اس کا صبح صبح سر پر کیپ، منہ پر ماسک اور بلیک پینٹ اور ٹاپ اور بلیک ہی شال میں تیار باہر کی طرف جاتے دیکھ کر ممانی نے اسے روکا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کالے رنگ کا اتنا obsession کیوں ہے، ممانی کو چڑ ہوئی تھی۔ ممانی، میں روز اس وقت یقیناً کیفے جاتی ہوں، بی جان نے یقیناً آپ کو بتایا تو تھا، اور آج میرا 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے، میں روز جاتی ہوں۔ اس نے مکمل وضاحت دی، ورنہ اور کئی سوال آ سکتے تھے سامنے سے جو اس وقت وہ نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، مگر آج تم نہیں جاؤ گی۔ نہیں جاؤں گی؟ مگر کیوں؟ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو لڑکی، مگر خیر سن لو جب پوچھا ہے تو۔ کچھ مہمان آ رہے ہیں بہت خاص، اس لیے کچن کا سارا کام یقیناً تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ آبی نے لب بھینچے۔ ممانی، مگر یہ بات ہوئی تھی نا کہ میں کیفے جانے کے دوران صرف ڈنر کا اہتمام کیا کروں گی، تو کیا تمہاری اور بی جان کی ہر بات پتھر پر لکیر مان لی جائے؟ ذرا سا کھانا بنانے سے تمہاری جان جاتی ہے؟ سیدھا کہہ دو نہیں بنانا، یہ بہانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سوری ممانی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بیکار کی بحث سے اسے معذرت کر لینا ہی بہتر لگا۔ ہاں ہاں، تمہارے مطلب تو سارے اور ہوتے، ہم ہی غلط سمجھتے ہیں۔ جاؤ، تمہیں جہاں جانا ہے، ہم کر لیں گے۔ وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی رخ بدلنے لگیں۔ اچھا ٹھیک ہے ممانی، میں لیٹ چلی جاؤں گی، آپ بس ملازمہ کو بتا دیں کہ کیا کیا ریڈی کرنا ہے، میں تب تک چینج کر کے آتی ہوں۔ اگر جانا ہے تو چلی جاؤ لڑکی، اور اگر نہیں جانا تو پوری چھٹی کرو، کیونکہ وہ خاص مہمان ہیں، میں نے تمہیں بھی ملوانا ہے ان سے۔ مجھ سے؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ کتنا ٹائم ویسٹ کرتی ہو تم، ایک تو جاؤ اور چینج کر کے آؤ۔ کے ساتھ ہی وہ رفو چکر ہوئی تھی۔ یہ کب سے مجھے اپنے مہمانوں سے ملوانے لگیں؟ آبی نے خود سے سوال کیا۔ خیر کیا کہہ سکتے تھے، پھر خود ہی کندھے اچکا کر
وہ روم کی طرف چینج کرنے چلی گئی. So that is the end of episode 23. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کے ریویوز کا انتظار رہے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.